الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. وبعد، ناظرین کرام، اللہ کا شکر ہے کہ عربی زبان میں الدین النصیحہ ایک مبارک سلسلے کے بعد اب اسی کے معنی میں دین بھلائی ہے کے نام سے ایک مبارک سلسلے کا آغاز ہو رہا ہے۔ ناظرین کرام، حق تعالی شانہ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین اور رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا۔ پھر اللہ تعالی نے آپ کو لسان میں فصاحت اور بیان میں بلاغت کی خصوصیت سے نوازا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی کلمے میں پورے دین کا خلاصہ کر دیا۔ آپ نے فرمایا: الدین النصیحہ۔ دین کیا ہے؟ بھلائی کا نام دین ہے۔ نصیحت اور دین دونوں عربی کے کلمے ہیں۔ نصیحت کا معنی خیر خواہی، بھلائی، دوسروں کی مصلحت اور منفعت کی فکر اور سعی، اور اس کے لیے کوشاں رہنا ہے۔ لہذا ہماری ہر جد و جہد جو اسلام کی نسبت سے ہے، اس سے ہماری غرض و غایت صرف اور صرف انسانیت کی بھلائی اور خیر خواہی ہے۔ پھر اللہ تعالی نے پوری انسانیت کی سعادت کو اپنے اس دین کے ساتھ وابستہ کر دیا جس کو خود ہی اللہ تعالی نے وضع بھی فرمایا۔ اب ہم انشاءاللہ دین بھلائی کا نام ہے اس مبارک سلسلے کی پہلی نشست میں ہم لفظ دین کے لغوی اور شرعی مفہوم کو بیان کریں گے، قرآن حکیم میں اس کے استعمال کو، پھر ہم دین کے حق اور باطل ہونے کی وضاحت کریں گے، یہ بھی بتائیں گے کہ دین کب اسلام ہوتا ہے اور کب حق ہوتا ہے، پھر اللہ تعالی کی سنت ان شرائع کے ساتھ یا ان ادیان کے ساتھ کیا رہی جو خاتم الادیان سے پہلے آئے اور جنہیں خاتم الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام سے پہلے آنے والے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام لے کر مبعوث ہوئے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی سنت خاصہ خاتم الادیان کے ساتھ کیا رہی اور کیا ہے۔ دین اسلام کے تشریعی نظام کی بھی ہم کچھ وضاحت کریں گے۔ اس کے احکام کے دو معروف باب، اصولی احکام اور فرعی احکام کی طرف بھی ہم اشارہ کریں گے۔ پھر دین کے اندر افراط اور تفریط جو دونوں مذموم چیزیں ہیں، ان کا بھی بیان کریں گے، اور دین کے اندر مطلوب و محبوب امر
اعتدال و وسطیت ہے اس کی طرف بھی ہم اشارہ کریں گے۔ آخر میں ہم انشاءاللہ آج کی اس گفتگو کا خلاصہ بھی پیش کریں گے۔ ناظرین کرام، اس مختصر تمہید کے بعد اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی صحیح فہم اور دین پہ اس طریقے سے عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے جس سے اللہ اور اس کے رسول کی رضا ہمیں نصیب ہو، جس سے ہم اس دنیا اور آخرت کی زندگی میں سعادت مند ہو سکیں۔ لفظ دین عربی زبان کا ایک لفظ ہے جس کا معنی دانا یدین سے لیا جاتا ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے کسی شخص کا دوسرے کا غلام بن جانا اور اسے اپنا آقا بنا لینا کہ وہ اسی کا مطیع اور فرما بردار ہو جائے اور اپنا ہر عمل اسی سے پوچھ کے وہ کرے۔ متدین وہ شخص ہے جو دین کا پابند ہو، اور چونکہ ہماری گفتگو اس دین کی نسبت سے ہو رہی ہے جسے اللہ تعالی نے انسانوں کے لیے نظام حیات کے طور پر وضع فرمایا، تو دین اسلام وہ دین ہے جس کے وعدے خود حق تعالی شانہ ہیں۔ حق تعالی شانہ نے قرآن حکیم میں اس لفظ کو استعمال فرمایا ہے۔ سورۃ الکافرین میں آیا ہے لَکُمْ دِینُکُمْ وَلِیَ دین، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔ اس میں لفظ دین اس دین پر بھی بولا گیا جس کے پیروکار ابو جہل و ابو لہب اور جناب رسول اللہ کے دشمن تھے، اور اس دین پہ بھی بولا گیا جو جناب رسول اللہ کا دین تھا۔ تو لفظ دین دین حق پہ بھی بولا جاتا ہے اور دین باطل پہ بھی، لغت کے اعتبار سے قرآن حکیم میں اس کا استعمال ہوا ہے۔ مگر جب ہم اس دین سے مراد وہ نظام اور دستور حیات لیتے ہیں جس کے وعدے خود حق تعالی شانہ ہیں، اور جسے اللہ تعالی جبریل امین کے ذریعے اپنے رسول امین پر نازل فرماتے ہیں کہ بندے اس کی پیروی کریں، تو ایسا دین دین حق ہوتا ہے، اور ایسا دین دین اسلام کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے ہاں دین اسلام ہی ہے۔ تو ہر وہ دین اور ہر وہ شریعت جسے اللہ تعالیٰ نے وضع فرمایا ہو اور اپنے پیغمبر پہ نازل بھی فرمایا ہو، تو وہ دین اسلام ہی ہوتا ہے۔ جس قدر ادیان اور شرائع اللہ کے انبیاء لے کر آئے وہ سب کے سب اسلام ہی ہیں۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اللہ تعالیٰ کی سنت یہ رہی کہ جب انبیاء محدود وقت، محدود انسان اور محدود زمانوں کے لیے آتے رہے، تو ان کے دین کو اس وقت تک محفوظ رکھا جب تک وہ نبی دنیا میں رہے۔ پھر اس کے بعد اسی دین میں تحریف بھی ہوتی رہی۔ یحرفون الکلم عن مواضعہ، اس کے کلمات بھی بدلتے رہے، لوگ ان کلمات کے مدلول و مفاہیم اور معنی کو بھی بدلتے رہے۔ مگر جب خاتم الادیان کو لے کے خاتم النبیین تشریف لائے
تو حق تعالی شان ہو